شاہ صاحب کو کی دعائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائے جناب حافظ محمد جی شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جب ظلم کی زبان سے حامان بولتا ہے کہ جب ظلم کی زبان سے حامان بولتا ہے اسلام شیرنی کا ایمان بولتا ہے اسلام شیرنی کا ایمان بولتا ہے گیدڑ کی زندگی سے شیروں کی موت اچھی گیدڑ کی زندگی سے شیروں کی موت اچھی میسور سے جو ٹیکو سلطان بولتا ہے اسلام شیرنی کا ایمان بولتا ہے السلام علیکم. محترم حضرات، ہم اس شخصیت کے منتظر وہ شخصیت بھی ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. بلیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے حضرت مولانا انور الحق صاحب قاسمی استاد دارالمعلمین پاٹانہ لکھنؤ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے معیار حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا انور الحق صاحب قاسمی استاد دارالمعلمین پاٹانہ لکھنؤ. کیا قیمت ہے اس کا اعلان کر دیں؟ 150 روپے کہانی والوں کے لیے، ورنہ تو 200 روپے ہے اس کی قیمت. 150. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا
وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله وقال أيضا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت آشنا بنو۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت آشنا بنو، منافقت کو چھوڑ دو، عمر کی راہ پر چلو۔ عمر کی راہ پر کہیں لعین کا گزر نہیں ہے، ایسے حقنما عمر ہے، ایسے رہنما عمر۔ محترم حضرات، صدر محترم حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں، پہلی گزارش یہ ہے تھوڑا سا بیٹھنے میں تبدیلی کر لیں، یعنی تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ یہ جگہ ہے، تھوڑا سا آگے، تھوڑی سی زحمت کر لیجیے۔ جہاں جہاں لوگ ہیں جگہ پیچھے والے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، آج محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے، اور شہداء اسلام کے 16 روزہ اجلاس کی یہ 15ویں نشست ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال آج کی اس نشست کو بھی اپنی رحمت کاملہ تامہ واسعہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جلسوں کے روح رواں حضرت مولانا روح اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی مولانا کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مفید گزارشات مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کردہ آیت میں تمام ایمان والوں کو خطاب کیا۔ حالانکہ بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، مگر اللہ نے قرآن کی اس آیت میں صرف مخاطب کیا ہے، آواز دی ہے، پکارا ہے، کس کو پکارا؟ ایمان والوں۔ جب سے قرآن نازل ہوا تو جو ایمان والے سب سے پہلے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ارے بیٹھے ہوئے تم لوگ جیسے لگتا قبرستان میں بول رہا ہوں۔ ارے وہ کون لوگ تھے؟ حضرات صحابہ کرام۔ وہاں سے لے کر کے آخر ایمان والے تک اللہ نے سب سے کہا ہے، اے ایمان والو،
اے ایمان والو کہہ کر خدا یہ کہہ رہا ہے تم تو ایمان لا چکے ہو، تم کلمہ پڑھ کے اقرار کر چکے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اے اللہ تیری ہر بات مانیں گے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم یہ اقرار کر چکے ہو کہ طریقہ اپنائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا دو باتوں پہ عمل کرو۔ سب سے پہلی چیز لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر یعنی اللہ کے حکموں کی بے ادبی مت کرو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے حکموں کی کیا نہ کرو؟ بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کا ایک حکم نہیں ہے، صرف نماز کا حکم نہیں، صرف روزے کا حکم نہیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن کی ایک سورت ہے، پہلی سورت، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ کیا نام ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت، 2.5 پارے۔ اس میں اللہ نے 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ اور 1000 چیزوں سے منع کیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کے کتنے حکم ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی بے ادبی مت کرو۔ اللہ کے حکموں کی بے ادبی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کیا، اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گائے بھی کھا رہی ہے، مرغی بھی کھا رہی ہے، جانور بھی کھا رہے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایمان والے ہو تم؟ اللہ کے حکموں کو جاننے کی، معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا بے ادبی ہے۔ اللہ کا حکم معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے بعد اس کو نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا، اس کے آگے سر نہ جھکانا، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ بولو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہ کا حکم معلوم ہو گیا، مان بھی لیا، مگر اس پر عمل نہ کرنا، اس کے خلاف زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ فرما اللہ کے حکموں کی بے ادبی نہ کرو۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ اور حرمت والے، عظمت والے، برکت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کیا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ عظمت والے، برکت والے مہینے کتنے ہیں اور کون کون سے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، ادب ہے بے ادبی؟ بے ادبی ہے۔ سب کو معلوم ہے نا، عظمت والے، برکت والے 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے ہیں؟ 4۔ اللہ نے قرآن میں کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، مگر اللہ نے ان 4 مہینوں کے نام نہیں بتائے۔ ان 4 مہینوں کے نام کس نے بتائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتا دیے۔ کیا نام بتائے ہیں؟ بتاؤ بھائی، پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم؟ غلط، بولو۔ یہ سبق ہے، سب 15 دن جو جلسے ہوتے ہیں یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ یاد کرو اور اپنی اولاد کو رٹاؤ اور بتاؤ۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، بولو کون سا مہینہ؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ کون تھا؟ رجب، اس کو لوگ کہتے کنڈے کا مہینہ، ٹکیا کا مہینہ، رجب۔ یہ 4 مہینے عظمت والے، اللہ کہتا ہے ان عظمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو۔ بے ادبی کیا ہے؟
ان کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، مر گئے کتنے لوگ، ان کو یہی نہیں پتا تھا 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کون سے ادب والے بنائے۔ بے ادبی ہے۔ جان لیا کہ یہ برکت والے مہینے ہیں، پھر ان کو برکت والا نہ ماننا، یہ بے ادبی ہے۔ 4 مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ محرم ہے، اس کی بے ادبی کیا ہے؟ یہ مبارک نہیں ہے، یہ رنج و غم والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں ہوگی، اس میں عقیقے نہیں ہوں گے، غم والا مہینہ سمجھنا، مبارک نہ سمجھنا بے ادبی ہے۔ جان بھی لیا 4 مہینے مبارک ہے، محرم مبارک ہے، مان بھی لیا مبارک ہے، لیکن اس مہینے میں نامبارک کام کرنا بے ادبی ہے، اور برکت والے کام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ادب۔ یہ 15 دن ہو گئے آپ لوگوں کو یہاں آتے ہوئے، کاہے کے لیے آئے؟ اللہ کے دونوں حکموں پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو جاننے کے لیے آئے۔ یہ علماء کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم۔ ارے بیان کر رہے نہیں بیان کر رہے، قرآن حدیث مانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ 4 مہینوں کو مبارک سمجھتے ہیں، محرم کو مبارک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے ہیں، مبارک عمل بھی کر رہے ہیں اس میں۔ محرم کے مہینے میں یہ 15 دن سے جو آپ یہاں کام کر رہے ہیں، یہ کون سا عمل ہے؟ یہ بتاؤ مبارک ہے یا نہیں؟ سب سے مبارک کام کون سا ہے؟ سب سے اونچا کام، سب سے اچھا کام؟ اللہ کے نبی نے جس کو اچھا کہا اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سکھائے یا سیکھے۔ تو یہاں تو قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، یہ تو مدرسے میں پڑھایا جاتا کا نہیں۔ قرآن خالی لفظوں کا نام نہیں ہے۔ یہ صاحب سو رہے ہیں سامنے بیٹھ کے، دیکھیے یہ بغل میں کیا ہوا آپ کو؟ کیا بات ہے؟ کفر و الحاد کی گھنگور گھٹا چھائی ہے، اور ایسے میں مسلمان تجھے نیند آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نماز میں نیند آئے، جلسے میں نیند آئے، درس میں نیند آئے، تو پکا شیطان کی طرف سے، اور میدان جہاد میں اگر نیند آئے تو اللہ کی طرف سے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ دین کی بات سننے دیں، پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کی خیر خواہی ہے، اگر نیند آئے تو آپ اس کی طرف توجہ دیجئے، تھوڑا سا ہلا دیجئے ان کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے مبارک کام کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ تو قرآن لفظوں کا خالی نام نہیں ہے، قرآن نام ہے معنی کا۔ یہاں بتایا جاتا قرآن کا مطلب بتایا جاتا نہیں بتایا جاتا، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، علماء بتاتے ہیں، آپ لوگ سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے مبارک کام ہے۔ یہ کتنے دن سے یہاں ہو رہا ہے؟ 15 دن سے۔ یہ ادب ہے، بے ادبی نہیں، یہ ادب ہے۔ اور سب سے مبارک کام کون سا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ وہ کون سا کام کرنے کے لیے بھیجے؟ کپڑا بیچنے کے لیے، ہے نا؟ نبیوں کو اسی لیے بھیجا، ہل چلانے کے لیے؟ کائے کے لیے بھیجا؟ دین کا کام، بھلی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، برے کاموں سے خود بچنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے۔ یہ 15 دن 16 دن جو مولانا روح اللہ صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے کام، یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ نبیوں والا کام نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر والا کام، نبیوں والا کام۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ محرم کے مہینے کو بابرکت مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعمت۔ ہمارے اسلامی نئے سال کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کون سے مہینے سے؟
محرم سے ہوتی ہے۔ اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ لوگ ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں نا، پرسہ دیتے ہیں۔ پرسہ جانتے ہو؟ کوئی جب مر جائے تو تسلی دیا اس کو کہتے ہیں پرسہ۔ جب محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ پرسہ دیتے ہیں نا، افسوس محرم شروع ہو گیا، افسوس محرم، یہ ہوتا ہے۔ کیا دیتے ہیں پھر؟ مبارکباد دیتے ہیں۔ ارے دیتے نہیں دیتے ہیں؟ تو مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ جب کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا گھر پہ صدمہ ہو جائے، جب دی جاتی مبارکباد۔ کب دی جاتی؟ جب ترقی ملے، پرموشن ہو جائے، عہدہ ملے، منصب ملے، نعمت ملے۔ معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مبارکباد کاہے پہ دی جاتی ہے؟ نعمت پر۔ مگر نئے سال کی مبارکباد دینا، غور سے سنیے، سنت نہیں ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ سنت وہ کام ہے جو کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ مگر محرم کی مبارکباد دینا بدعت بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ سنت بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور بدعت بھی نہیں ہے۔ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جو نیا کام، دین میں کوئی نیا کام اگر ثواب سمجھ کر کے کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جو ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں تو اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے، اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ آدمی کو نعمت ملی بھائی مبارک ہو، اس لیے بدعت بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی پڑوسی کے یہاں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے وہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اس کو مبارکباد دی جائے۔ کیا کہا؟ ان اصابہ خیر حنیتا، اگر اس کے وہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو مبارکباد دینا یہ نبی کا حکم ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّيْتَ، اور اگر اس کے وہاں کوئی تکلیف ہو، کوئی صدمے کی بات ہو جائے تو فرمایا اس پڑوسی کو تعزیت کرنا، اس کو پرسہ دینا، یہ بھی نبی کی سنت۔ معلوم یہ ہوا جب نعمت حاصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مبارکباد نہیں دینا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی تعلیم سے پتہ چلا صرف نیا سال نعمت نہیں ہے، صرف نیا مہینہ نعمت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نیا دن اللہ کی، بولو نا، نہیں بولنا، اچھا پیسے خرچ ہو گئے اس میں نا، ارے بولتے کیوں نہیں؟ آپ ہی سے کریں، سامنے جو بیٹھے بزرگ، کیا یہ ہر نیا سال نعمت ہے، ہر نیا مہینہ نعمت ہے؟ نہیں، ہر نیا دن نعمت ہے۔ جب نعمت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نعمت پہ آنسو بہانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ مگر شکر کریں ہم کیسے؟ اللہ کے نبی کو پتا ہے یہ میرے غلام ہیں، مگر یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، شکر کرنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر سلام ہو، آپ نے اپنی امت کو شکر کے کلمے بھی سکھا دیے۔ کیا سکھایا؟ جب نیا دن ہو تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کہا یوں کہنا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ ہمیں دن پھر سے عطا فرما دیا، توبہ کا موقع دے دیا، شہداء اسلام کے جلسے میں آنے کی توفیق مل گئی، دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق مل گئی۔ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہیں کیا، اللہ نے نعمت سے محروم نہیں کیا، ہماری زندگی کو اللہ نے ختم
ایک نیا دن اللہ نے اور دے دیا. مگر آپ اگر سو نہ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے. آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے. اگر سوال نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جاگ نہیں رہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا؟ ارے آیا کسی کے ذہن میں؟ ایک آدمی بھی نہیں. کیا کہا اللہ کے نے؟ یوم پیدائش نہیں. یہ تو بتایا انہوں نے، بولے تو کم سے کم یہ کوئی بول ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے پھر سے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ نیا دن عطا فرمایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور نبی سے گناہ بولو ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے گناہوں سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ امت کو سکھانے کے لیے بتائی ہے. اللہ کے نبی معصوم ہیں اور معصوم نہیں ہے خالی، تمام معصوموں کے سردار. اور خالی سردار نہیں ہیں، خاتم المعصومین. مطلب اللہ کے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. صرف نبی نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ کے نبی صرف معصوم نہیں ہیں، معصوموں کے سردار ہیں. آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم بھی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند، عصمت کا دروازہ بند. آپ کے بعد کوئی آسمانی کتاب قرآن کے بعد آنے والی نہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. آپ کے بعد کوئی معصوم بھی بولو نہیں ہوگا. اچھا اتنا تو پتہ ہے آپ کو، معصوم کہتے کسے یہ بتاؤ؟ بولو. نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. نہ صحابہ معصوم، نہ اہل بیت معصوم، نہ صدیق اکبر معصوم، نہ فاروق اعظم معصوم، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین، کوئی معصوم نہیں. بے علم ہو شاید تمہیں معلوم نہیں. کیوں کہتے ہو جو قرآن میں مرغوب نہیں؟ مفہوم رسالت کا بدلنے والوں، نبیوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں. جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا. نبی کے بعد کسی کو معصوم کہنے کا مطلب یہ ہے وہ آدمی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا بلکہ آپ کے بعد بھی اور نبی مانتا ہے. لیکن معصوم بہت مرتبہ آپ نے سنا، مگر معصوم ہونے کا مطلب معلوم ہے؟ ایک صاحب نے بتایا معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ، ان سے پوچھئے پڑوسی جو ہے. ہاں بھائی، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے گناہ نہیں ہوا، یہ مطلب نہیں ہے. اسی لیے میں نے سوال کیا. اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں سمجھتے ہیں. معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوا. پھر معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے گناہ کبھی ہو نہیں سکتا، جس سے گناہ کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا وہ معصوم نہیں ہے. اللہ کے نبی کی امت میں، صحابہ میں بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن سے زندگی بھر کوئی گناہ بولو نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے صحابہ ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا مگر وہ صحابہ معصوم بولو نہیں ہیں. جیسے تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام نبیوں کے بعد کس کا ہے؟ دھیرے سے بول رہے ہیں تاکہ کوئی سن نہ لے، جیسا لگتا چوری کی ہو. ارے کس کا سب سے افضل مقام ہے؟ حضرت صدیق اکبر. حضرت علی سے پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل مقام ابو بکر کا ہے اور پھر عمر کا ہے۔ تو سب سے پہلے نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے ابو بکر صدیق، یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں، ذرا جاگتے ہوئے سنیے گا، جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی گناہ نہیں ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گناہ نہیں ہوا۔ اور گناہ دو طرح کے ہیں، کئی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک گناہ تو ایسا ہے ہر نبی کی شریعت میں وہ گناہ رہا، کبھی اس کی اجازت نہیں ہوئی، وہ حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعض نبیوں کی شریعت میں حلال تھی، اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہو گئی۔ یہ خود اسلام کے شروع میں وہ چیزیں حلال تھی اور بعد میں حرام ہو گئی۔ صدیق اکبر دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کبھی حلال نہیں ہوئی، صدیق اکبر نے وہ کام نہیں کیا، جو پہلے حلال تھی پھر حرام ہو گئی، صدیق اکبر نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو چیزیں کبھی حلال نہیں ہوئی کسی نبی کی شریعت میں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے معلوم؟ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا۔ کہا آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ارے کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ کہا نہیں سمجھے، سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کسی کی عزت کے لیے سجدہ کرنا، ایک کسی کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا۔ کسی کی عزت کے لیے سجدہ کرنا پہلے نبی کی شریعتوں میں جائز تھا، مگر کسی کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ کسی نبی کی شریعت میں کبھی حلال نہیں رہا۔ تو صدیق اکبر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب 360 بتوں کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے، صدیق اکبر نے اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ، بولو بھائی، سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہ گناہ تھا۔ دوسرا گناہ جو پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہوا، پہلے اجازت تھی بعد میں اللہ کا حکم آ گیا اب نہیں، وہ گناہ کون سا ہے؟ دو گناہ موٹے موٹے، ایک شراب اور ایک جوا، ایک شراب اور ایک جوا۔ شراب پینا شروع اسلام میں حرام نہیں تھا، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سب سے بڑا رئیس پرانی شراب پلاتا تھا، ہر دعوت میں شراب پلائی جاتی تھی، یہ عیب ہی نہیں تھا۔ شراب جو اللہ نے حرام کی ہے وہ 3 مرحلوں میں دھیرے دھیرے حرام کی، ایک دم سے نہیں۔ اگر کانٹوں میں تو آپ کا دامن الجھ جائے تو اگر آپ جھٹکا دیں گے تو کیا ہوگا؟ دامن آپ کا پھٹ جائے گا۔ تو کیسے آپ دامن کریں گے؟ آپ دھیرے دھیرے چھڑائیں۔ شراب کے عادی تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی پتہ ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر یہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اس میں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، مگر گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ جو حرام نہیں ہوئی، جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ مشورہ دے رہا ہے شراب پینے کی چیز نہیں چھوڑنی، مگر حرام اب بھی نہیں۔ شراب ایک جگہ دعوت ہوئی اور شراب بھی چلی، اور اس کے بعد فوراً مغرب کی نماز۔ کون سی نماز؟ کون سی؟ مغرب کی نماز۔ اب نماز جب امام صاحب جب کھڑے ہوئے تو شراب کا نشہ تھا،
قل یا ایھا الکافرون انہوں نے تلاوت کی. ایک روایت میں ہے وہ امام کوئی اور نہیں تھا. دعوت کس کے وہاں تھی پتہ ہے؟ وہ بھی عشر مبشرہ میں سے, اور جو امام تھے وہ بھی عشر مبشرہ میں سے. دعوت کس کے وہاں تھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاں. کس کے وہاں؟ اور امام کون بنا؟ حضرت علی. کون بنا؟ حضرت علی مرتضیٰ. شراب پی, عیب ہی نہیں تھا, گناہ ہی نہیں تھا, حرام ہی نہیں تھی. نماز پڑھائی, نماز میں غلطی ہو گئی تو قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی. کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے مسلمانوں, نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو. صحابہ سمجھ گئے نماز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے, شراب چھوڑنے کے لائق ہے, لہذا اکثر صحابہ نے شراب چھوڑ دی, مگر ابھی بھی حرام نہیں ہوئی. قرآن کی تیسری آیت نازل ہوئی. میں دیکھے کچھ لوگ سو رہے ہیں اور یہ کہیں گے مولانا نے بتایا شراب حرام نہیں ہے. سو رہے ہیں نا, سوتے سوتے سنیں گے, لوگوں سے یہی بتائیں گے. تیسری آیت نازل ہوئی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے, بچو اس سے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ شیطانی کا, بچو اس سے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک محفل میں شراب چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا لوگوں کو. اتنی دیر میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے, مسلمانوں شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کا بیان ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اس نے یہ نہیں سوچا لاؤ آخری مرتبہ پی لیں, زمین پہ پیالے کو پٹخ دیا. جو منہ کے قریب لے جا چکا تھا اس نے منہ کے اندر ڈالنا گوارا نہ کیا. جو منہ کے اندر ڈال چکا تھا حلق کے نیچے بھی نہیں اتری تھی, اس صحابی نے حلق کے نیچے نہیں اتارا بلکہ شراب کی کلی کر دی اور مشکیلیں چاک کر دیے. اور مدینے میں ایسی شراب بہی جیسے بارش کے زمانے میں دودھ بہتا ہے نا. کیا بہتا ہے؟ برسات میں جیسے پانی بہتا, ایسے شرابیں بہ رہی. اللہ رے صحابہ کی وہ خود سپردگی جس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا ڈھل گئے. ادھر نبی کا حکم آیا اور سب نے شراب سے توبہ کر لی, مگر صدیق اکبر نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. دیکھا آپ نے؟ دوسرا جو گناہ پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا وہ جوا ہے. کیا ہے وہ؟ جوا. شرط لگاتے ہیں نا لوگ, میچ جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ٹیم جیتے گی, وہ کہتے ہیں یہ ٹیم جیتے گی, کہتے ہیں شرط رہی اگر یہ جیتے تو اتنے پیسے تم دینا اور اگر یہ جیتے گے اتنے پیسے ہم دیں گے. لگاتے نہیں لگاتے؟ کبوتر اڑا رہے ہیں شرط لگا رہے ہیں, پتنگ اڑا رہے ہیں شرط لگا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بازی. کبوتر بازی, پتنگ بازی, بٹیر بازی, جتنی بازیاں ہیں اسلام میں سب حرام, سب ناجائز. تو جوئے میں بازی لگانا پہلے حلال نہیں تھا, حرام نہیں تھا. قرآن کریم کی ایک سورت ہے 21ویں پارے میں, اس سورت کا نام ہے سورہ روم. کیا نام ہے؟ سورہ روم. اور روم جو ہے ایک ملک کا نام ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی. اس کا پہلے پس منظر سمجھیے, یہ صورت کب نازل ہوئی. دنیا میں 2 ملک سب سے بڑے تھے. کون کون؟ ارے بولو نا, سپر پاور کہے تھے. ارے 2 ملک تھے. کون کون؟ امریکہ اور رشیا. سپر پاور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ملک سپر پاور تھے. ایک کا نام تھا ایران اور ایک کا نام تھا, ارے بولو نا, روم. کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا ایران اور ایک کا نام تھا
روم، سپر پاور. آپس میں ان لوگوں میں لڑائیاں ہوتی تھی. تھے دونوں کافر. ایرانی جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. کاہے کی؟ ایرانی کاہے کی پوجا کرتے تھے؟ کاہے کی پوجا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. اور مکے کے مشرک کاہے کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور روم کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ عیسائی تھے. کون تھے؟ عیسائی. وہ آسمانی کتاب کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، مگر کافر وہ بھی تھے اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر تھے وہ بھی کافر. مگر عیسائی مسلمانوں کے قریب تھے. ارے تھے قریب نہیں، یہ بھی آسمانی کتاب قرآن کے ماننے والے. اور عیسائی کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ کون سی ہے بھائی؟ کون سی؟ آپ بتائیے کون سی؟ عیسائی کون سی کتاب مانتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودی توریت کو ماننے والے، عیسائی بائبل کو، انجیل کو ماننے والے، ایک خدا کو بھی مانتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر وہ یقین رکھتے تھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے قریب تھے نہیں تھے. بھائی مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہے نا؟ عیسائی بھی مانتے ہیں. تو مسلمانوں کے عیسائی قریب تھے اور مکے کے مشرکین کے قریب کون تھا؟ ایرانی قریب تھے. کیوں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ آگ کی پوجا کرتے تھے. اب دونوں میں لڑائی ہوتی تھی تو مسلمان چاہتے تھے کہ عیسائی لوگ جیت جائیں، اور مکے کے مشرک کیا چاہتے تھے؟ نہیں سمجھ میں کہ ایران کے لوگ جیت جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتوں کی پجاری اور ایرانی آگ کے پجاری. اور مسلمان کہتے تھے ہم آسمانی کتاب کے ماننے والے، عیسائی آسمان کی کتاب کے ماننے والے، یہ جیت جائیں. ارے یہ تھا. پھر کیا ہوا؟ ایران نے روم پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ پورا علاقہ فتح کر لیا. کیپٹل، دارالحکومت، روم کی راجدھانی قسطنطنیہ، یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. جب ایرانی جیت گئے اور روم کے لوگ ہار گئے تو مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کو چڑھانا شروع کیا اور کہا دیکھا ہمارے بھائیوں نے، آگ کے پجاریوں نے تمہارے بھائی عیسائیوں کو رونق کے رکھ دیا ہے. ایک دن دیکھنا ہم بتوں کے پجاری ہیں، ہم تم لوگوں کو بھی صفایا کر دیں. بڑی خوشیاں منائی، بڑے ہنگامے ہوئے. اس موقع پر قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ روم. کیا کہتا ہے اللہ سنیے. الف لام میم غلبت الروم، رومی لوگ ہار گئے. فی ادنی الارض، قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، مگر یہ ہارنے کے بعد جلد ہی پھر سے جیت جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. قرآن کی آیت نازل. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مجمع میں گئے اور کہنے خوشیاں نہ مناؤ. کون گیا بھائی؟ کون گیا؟ کون گیا؟ کون گیا؟ سامنے بیٹھ کر کے تم ادھر دیکھ رہے ہو. حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے اور کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ تو سامنے ایک کافر آیا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف. اس نے صدیق اکبر سے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. صدیق اکبر کو جس نے جھوٹا کہا وہ کون تھا؟ ارے بولو. کافر تھا. کون تھا وہ؟ صدیق اکبر کی صداقت پر جس نے اس دن حملہ کیا وہ بھی بے ایمان و کافر تھا، اور آج جو صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ کرے وہ بھی بے ایمان اور کافر. اس نے کہا جھوٹ بول رہے.
تو حضرت صدیق اکبر نے کہا جھوٹے تم ہو، میری بات اگر سچ نہ ہو شرط لگانے کے لیے ہم تیار ہیں، رومی لوگ اگر غالب نہ آئے 3 سال میں تو 10 اونٹ ہم سے لے لینا، اور اگر ایرانی لوگ یہ غالب آ گئے اور رومی ہار گئے اب کی مرتبہ تو پھر 10 اونٹ ہم تمہیں دیں گے، اگر ایرانی جیت جائیں گے تو 10 اونٹ ہم تمہیں دیں گے، اور اگر رومی اگر جیت جائیں گے جیسا قرآن کہتا ہے تو 10 اونٹ تم سے وصول کر لیں گے۔ اس نے کہا بات پکی ہے، یہ شرط لگانا کیا ہے؟ جوا ہے نا، مگر اس وقت جوا حرام نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے شرط لگائی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا قصہ سنایا۔ آپ نے کہا ابو بکر پتہ ہے تمہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا 3 سال میں عیسائی جیت جائیں گے۔ قرآن میں لفظ بیضا آیا ہے، اور بیضا کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، لہذا ابو بکر جاؤ اور شرط میں تبدیلی کرو اور ان سے کو 9 سال میں رومی لوگ ایرانیوں کو رون ڈالیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو 100 اونٹ ہم تمہیں دیں گے، اور اگر وہ غالب آ گئے تو 100 اونٹ تم سے وصول کریں گے۔ شرط ہے نہیں؟ صدیق اکبر نے شرط لگائی۔ اب کافر کو تو مال سے محبت ہوتی، اس نے دیکھا صحابہ مکے سے دھیرے دھیرے کہاں جا رہے ہیں، ہجرت کر کے صحابہ کہاں گئے تھے؟ مدینے۔ تو دیکھا صحابہ کہاں جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ اس کو فکر ہوئی ابو بکر بھی مدینے چلے جائیں گے، میرے 100 اونٹ مر جائیں گے، میرا پیسہ مر جائے گا۔ اس نے کہا ابو بکر ارے تم بھی مدینے چلے جاؤ گے، 100 اونٹ کی جو تم نے شرط لگائی ہے اونٹ ہمیں کون دے گا؟ صدیق اکبر نے کہا میں تو جا رہا ہوں، مگر یہ میرا بیٹا، اس کا نام ہے عبد الرحمن، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، یہ مکے میں رہے گا، اور میری طرف سے شرط پوری کرنے کے لیے 100 اونٹ اگر ہم نہ دیے تو یہ دے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہجرت ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ڈبل خوشی حاصل ہوئی۔ ڈبل خوشی کیسے؟ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جس دن 313 مسلمانوں کو 1000 کے لشکر جرار پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے روم کے عیسائیوں کو ایرانیوں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ صدیق اکبر نے کہا ہم جیت گئے اور 100 اونٹ طے ہوئے تھے، 100 اونٹ ہمیں دے دو۔ صدیق اکبر نے اس کافر سے کتنے اونٹ وصول کر لیے؟ 100 اونٹ وصول کر لیے۔ اور وصول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ آگے سننے والی بات ہے، 100 اونٹ وصول کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے۔ تو یہ اونٹ کا وصول کرنا، یہ شرط لگانا اس وقت حرام نہیں تھا، اور شرط لگا کے مال حاصل کرنا بھی حرام نہیں تھا، مگر جب اونٹ لے کر ابو بکر صدیق آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اونٹ تم استعمال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط لگانے سے حاصل ہوئے ہیں اور جوئے کی سے حاصل ہوئے ہیں، اور جوا حرام نہیں تھا مگر حرام ہونے والا تھا۔ دیکھا آپ نے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر کو اللہ نے ان گناہوں سے بھی بچایا ہے جو ہمیشہ حرام تھے، اور ان چیزوں سے بھی بچایا جو بعد میں حرام ہونے والی تھی، مگر پھر بھی ہم لوگ صدیق اکبر کو معصوم بولو نہیں کہتے۔ لقب خود ساختہ معصومیت کا ہم نہیں دیتے، مگر ہر معصیت سے بے خبر صدیق اکبر ہیں۔ اور دوسرے بزرگ کون ہیں؟ صدیق اکبر کے بعد کس کا درجہ ہے بھائی؟ کس کا؟ سب لوگ بولو نا منہ سے، ارے چوری کی ہے کیا؟ عمر کا نام نہیں نکل رہا ہے۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے گناہ ہوگا، اللہ کے رسول، ان کا معاملہ ہی نرالا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے
شہادت دی ہے، قسم کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اے عمر ابن خطاب، جس راستے سے شیطان تمہیں گزرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے اور کبھی اس راستے پر نہیں چلتا۔ کہا نہیں کہا حضور نے؟ اچھا، اور شیطان کئی طرح کے ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ یہ تو سنی، مشہور حدیث سنی آپ نے، کیا شیطان عمر سے راستہ بدل دیتا تھا، مگر شیطان کئی طرح کے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے؟ 2 طرح کے۔ قرآنی میں ہے من شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے شیطان ہو۔ شیطان کئی طرح کے ہوئے؟ کون کون؟ انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان۔ قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ والناس۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اور چاہے وہ جنوں میں۔ کئی طرح کے شیطان ہوئے؟ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے جنوں میں سے شیطان دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ، کسی نے جنوں میں سے شیطان کو دیکھا؟ دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا؟ دیکھا بھائی؟ دیکھا کسی نے؟ ارے دیکھا؟ نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا، حضور سچے ہیں۔ اچھا، انسانوں میں سے شیطان دیکھے آپ نے؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ انسانوں میں سے شیطان آپ نے دیکھے، ہم نے دیکھے، سب نے دیکھے، اللہ کے نبی نے بھی دیکھے۔ کیا پہچان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن، میں دیکھ رہا ہوں انسانوں میں سے شیطان کو اور جنوں میں سے شیطان کو، قد فروا من عمر، یہ دونوں عمر سے بولو بھاگتے ہیں، دونوں بھاگتے ہیں۔ تو جنوں میں سے تو تم نے دیکھا نہیں، مگر انسانوں میں سے دیکھا آپ نے، جو عمر کے سائے سے بھاگے، جو عمر کے کام سے بھاگے، جو عمر کے نام سے بھاگے، جو عمر کے طریقے سے بھاگے، جو عمر کے فیصلے سے بھاگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوگا اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوگا۔ ارے دیکھے آپ نے ایسے لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشی جانتے ہیں جو بہت سفید ہوتے ہیں نا، جن کا کلر بہت کیسا ہوتا ہے؟ کالا۔ ایک حبشی عورت، چند بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ دف بجا رہی ہیں۔ کیا بجا رہی ہیں؟ دف۔ دف کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کے ساتھ جو ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں، یہ دف نہیں ہے، یہ تو وہ باجا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تمام ہاتھ سے بجائے جانے والے باجے اور تمام منہ سے بجائے جانے والے باجے، میں ان باجوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ نانا جن باجوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج جب نواسے کا ذکر ہوتا ہے تو وہی باجے بجائے جاتے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو حبشی عورت بجا رہی تھی، وہ کیا بجا رہی تھی؟ دف۔ دف کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف سے منڈھا ہوتا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر چھلے پڑے ہوئے ہوں، اگر چھلے پڑے ہوئے ہوں، کیوں بھائی کیا ہو؟ چھلے اگر پڑے ہوئے ہوں تو اس کا بجانا بھی ناجائز ہے۔ چھلے نہیں ہیں تو بجانے کی اجازت ہے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح ولو بالدف، فرمایا نکاح چپکے سے نہ کیا کرو، اعلان کر کے کیا کرو، چاہے دف بجا کے کیا کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں وہ حبشی عورت کیا کر رہی تھی؟ بولو۔ اچھا کیوں بجا رہی تھی دف پتہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس نے پہلے اجازت مانگی اور اس نے ایک منت مانی تھی۔ کیا مانی تھی؟ کیا مانی تھی؟ منت۔ کیا منت مانی تھی؟ اللہ کے نبی فلاں غزوے میں گئے ہیں، جنگ میں گئے ہیں، اگر خیریت کے ساتھ آ جائیں گے اے اللہ تو میں تیرے نبی کے آنے کی خوشی میں دف بجاؤں گی۔ ایسی منت ماننا بولو جائز ہے نہیں ناجائز ہے؟ نبی کو جس سے خوشی ہو تو کیا ہوگا؟ جائز ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی؟ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو خانہ کعبہ کے اندر میں نماز پڑھوں گی۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ اور خانہ کعبہ کے اندر سب لوگ جا نہیں پاتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے عائشہ صدیقہ کا ہاتھ پکڑا اور جو حتیم ہے جہاں خانہ کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے اس میں آپ نے عائشہ صدیقہ کو کھڑا کیا اور کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو، منت تمہاری پوری ہو جائے گی، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں کے وہاں بھی منت مانی جاتی نہیں مانی جاتی؟ مانی جاتی نا۔ کاہے کی منت؟ اگر ہمارے لڑکا اچھا ہو گیا تو ہم ایک بکرا ذبح کریں گے، اللہ نام کا بکرا۔ ہوتی؟ ارے مانتے نہیں مانتے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ کریں گے، اور بعض لوگ مانتے کیا ایک بکرا صدقہ کریں گے، ذبح کریں گے، صدقہ کریں گے۔ یہ جو بکرا ہے نا، اس بکرے کی منت ماننا صحیح نہیں۔ بکرے کی منت ماننا کیوں صحیح نہیں؟ اس لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے یہ ہمارا بیمار ہے، مریض آدمی ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اگر بکرا ہم ذبح کر دیں گے تو جان کا صدقہ جان ہو جائے گی۔ اللہ میاں بکرے کی جان لے لیں گے، ہمارے مریض کی جان بولو بخش دیں گے۔ اور بعض ظالم لوگ تو بکرے کو مریض کی چارپائی کے پائے میں باندھ دیتے اور وہ چلا رہا ہے بکرا، اور مریض مرنے سے پہلے ہی بیچارہ چیخ پکار کی وجہ سے مر جائے۔ یاد رکھو اس طرح کی منت ماننا صحیح نہیں ہے اور یہ جہالت ہے۔ حدیث میں کیا علاج بتائے گا بتاؤ؟ حدیث میں ذکر ہے مسلمانوں مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے۔ کاہے سے؟ بولو۔ اور بیماری کا علاج کرو صدقے سے۔ اگر کسی نے پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دی، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے کہ جو اس کے کسی کے مال کو ہضم کر لے، علاج کرو صدقے سے۔ مگر صدقہ ہم لوگ کرتے تو ہیں مگر بعد میں پہلے ڈاکٹر صاحب کو فیس دیں گے، اور جب کہیں سے کام نہیں چلا تو پھر صدقہ کریں گے۔ ایسا نہیں، پہلے صدقہ کرو، پہلے کیا کرو؟ صدقہ۔ اور صدقے میں بڑا پاور ہے، سمجھ لیجئے، بڑی طاقت، بڑا پاور۔ لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حاجی یونس، بہت غور سے سنیے گا، بہت کام کی بات ہے۔ حاجی یونس صاحب بڑے نیک آدمی، بزرگ آدمی، اللہ والے آدمی، جماعت میں جانے والے آدمی۔ تو حاجی یونس صاحب دل کے مریض تھے، دل۔ اور لکھنؤ کا بڑا مشہور جو سب سے بڑا اسپتال ہے PGI، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنے کے بعد 60% امید ہے کہ ان کو ہوش نہیں آئے گا۔ تو دوسری جگہ میڈیکل کالج میں جب رابطہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، 80% چانسز ہیں ان کو ہوش نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے دلی سے رابطہ کیا، بڑے آدمی تھے، تعلق والے تھے، دلی میں جو سب سے بڑا اسپتال ہے اس اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا لے آئیے ہم آپریشن کریں گے۔ جیسے یہ پہنچے آپریشن
والے اسپتال میں تو ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے تیار آپریشن کے لیے. فرماتے مجھے لے جایا گیا آپریشن روم میں جہاں آپریشن کیا جاتا ہے. جونیئر ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر سب کھڑے ہوئے ہیں. تو کہا میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا پڑھا بھائی؟ ارے پڑھو تو ثواب ملے گا. کہنے جب میں نے یہ پڑھا تو ڈاکٹر غیر مسلم تھا, اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس مالک کا نام لے رہا ہوں جو سورج کو روزانہ پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے. اس نے جونیئر ڈاکٹروں سے کہا اس آدمی کو دیکھو, یعنی قریب مرنے کے ہیں مگر اپنے مالک پہ کتنا بڑا یقین اور ایمان ہے اس کا. پھر کہا اچھا ذرا ہمارے بھائی کو بلا دو. بھائی آ گئے. کہنے دیکھو میرا آپریشن ہونے والا ہے اور 2 لاکھ روپیہ, کتنا؟ 2 لاکھ روپیہ ابھی صدقہ کرو. 1 لاکھ دلی میں اور 1 لاکھ میرے گھر لکھنؤ میں صدقہ کرو. کہنے لگے ٹھیک ہے, صدقہ ہو گیا. ڈاکٹر اور سارے کے سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے. بغیر آپریشن کے, بغیر دوا کے جتنے بلاکش تھے, جتنی رگیں بلاک ہو چکی تھی, ایک دم سے کھل گئی. حیرت میں ڈوب گیا. اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا صدقہ کیا ہے, دان پن کیا ہے. ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں کیسے؟ جب مسجد میں کچھ دینے کی نوبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں چھوٹا سکہ, ہے نا, یہ 500 کا نوٹ ہے, یہ اللہ میاں کے گھر میں کیا دیں ہیں, یہاں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے, 100 روپے تلاش کر رہے ہیں. جیسا کیس ویسا صدقہ, 2 لاکھ روپے صدقہ کیے. ڈاکٹر کہنے لگا صاحب آپ ہمارے مریض نہیں ہیں, آج سے آپ ہمارے مہمان ہیں. جب کبھی آپ آئیں گے بغیر فیس کے آپ کو دیکھیں گے, سب سے پہلے دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے ہمارا پرموشن ہو گیا, ہمارا عہدہ بڑھ گیا, ہماری شہرت ہو گئی. اتنے نازک کیس کو فلاں ڈاکٹر نے حل کیا ہے. یہ برکت کاہے کی تھی بولو؟ صدقے کی تھی. تو صدقے سے علاج کرو, مگر یہ نہیں کہا گیا. اچھا میں بات ختم کر رہے ہیں. تو صدقے سے علاج کرو یہ نہیں کہا گیا, بلکہ کیا کہا گیا؟ صدقے سے علاج کرو. کہا بکرے سے علاج کرو یہ نہیں کہا گیا. تو باہر صورت وہ عورتیں, میں کیا کہہ رہا تھا, وہ عورت کیا کر رہی تھی, کالی حبشی عورت کیا کر رہی تھی؟ دف بجا رہی تھی. کیوں بجا رہی تھی؟ اس نے منت مانی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوشی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آ جائیں گے تو آپ کی آمد پر ہم دف بجائیں گے. وہ عورت دف بجا رہی. صدیق اکبر آئے, وہ دف بجاتی رہی. حضرت عثمان آئے, وہ عورت دف بجاتی رہی. حضرت علی آئے, وہ دف بجاتی رہی. اتنی دیر میں کون آیا؟ حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر جیسے ہی آئے انہوں نے اپنے دف کو چھپا لیا اور جلدی سے وہ روانہ ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. جب مسکرائے آپ تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, میرے آقا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر انی لانظر, میں دیکھ رہا ہوں, الی شیاطین الانس والجن, انسانی شیطانوں کو اور جنوں میں سے شیطانوں کو, یہ دونوں عمر سے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا. کیا پتا چلا؟ بجا بجا کے دفلیاں جو گا رہی تھی لڑکیاں, وہ گاتے گاتے کیوں رکی؟ بتاؤ کیوں چلی گئی؟ یا آخر کون آ گیا جو شیطنت پہ چھا گیا؟ وہی حق نما عمر, وہی ہے حق نما عمر, ہے ایسے رہنما عمر, ہے ایسے رہنما عمر. تو عمر کے کسی کام میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا, مگر اس کے باوجود عمر معصوم نہیں ہے, صدیق اکبر معصوم نہیں ہے, عمر معصوم نہیں ہے, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے امت کو سکھانے کے لیے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ جب روزانہ آنکھ کھلے تو دعا مانگا کرو, اے اللہ نیا سال نہیں, نیا مہینہ نہیں, نیا دن جو آپ نے عطا فرمایا ہے, اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک اور برباد نہیں کیا. یہ چند گزارشات
میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے میں نے 2 کام کیے۔ ایک تو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، قرآن میں 7 منزل۔ 7 منزلوں کا مطلب ایک منزل اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو 7 دن میں قرآن آپ کا ختم ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر مسلسل الحمدللہ روزانہ ایک منزل پڑھنے کا معمول بنایا، روزانہ ایک منزل پڑھی، اللہ نے اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہفتے میں ایک قرآن ختم ہوا۔ دوسرا کام، یہ نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر آپ کو جو اپنے پروردگار نے نعمت دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، یہ غرور نہیں، یہ تکبر نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا کام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی خصوصیات، ان کے امتیازات، یہ میں نے ایک کتاب لکھی 200 صفحات پر۔ اس کتاب پر لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا رابع صاحب نے مقدمہ لکھا، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نے اس کے اوپر تقریر لکھی، اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نے اس پر پیش لفظ لکھے، اور اس میں پرانے جو شاعر تھے انہوں نے صدیق اکبر کی شان میں جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بھی میں نے جمع کر دیے ہیں۔ دعا کے بعد وہ کتاب آپ حاصل کریں، یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہوگا کہ لوگ ایصال ثواب کے لیے اسے خریدیں اور لوگوں کو تقسیم کر دیں کہ صاحب یہ ہمارے والد کی طرف سے، ہماری ماں کی طرف سے لوگ قرآن رکھتے ہیں، اس سے افضل ہے دینی کتابیں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ جو ائمہ ہیں مساجد کے، لوگوں کو چاہیے کہ خود اسے خریدیں اور امام کی خدمت میں اس کو بطور ہدیے کے پیش کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ نام کتاب کا صدیق اکبر ہے۔ لکھنؤ کے تمام مکتبوں میں وہ 200 روپے کی ایک کتاب ملے گی، مگر یہاں پہانی والوں کے لیے خصوصی رعایت ہے، ایک کتاب کی قیمت 150 روپے ہے۔ وہ دعا کے بعد آپ اسے حاصل کر لیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ رعایت اللہ صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، حاجی جمیل صاحب کو شفا عطا فرما، حاجی جنید صاحب کو شفا عطا فرما، فرزانہ بچی کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عزت کے ساتھ عجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جن کا کاروبار خراب ہے ان کے کاروبار کو درست فرما دے۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی اچھی ملازمتیں عطا فرما۔ اے اللہ
جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آسانی کے ساتھ خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مساجد کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ماں و بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، عقیدے کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک تجھے خوب پتہ ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تیرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے یا جو اس کے سپورٹر اور حمایتی ہیں، اے اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ ان پر قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درجوں کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، جو نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ وطن کے لوگوں میں محبت پیدا فرما، پیار پیدا فرما، الفت پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو حیات ہیں ان سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انبیاء اور شہداء اور صلحاء کی رفاقت عطا فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔